بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ کے اپنے گھر میں رکھی ہوئی کچھ چیزیں آپ کی زندگی کے سکون کو چھین رہی ہیں؟ ایسی چیزیں جو برے حالات، جادو اور منحوس اثرات کو خود بلاوا دیتی ہیں۔ خدا کے لیے اگر یہ چیزیں آج ہی آپ نے اپنے گھر سے باہر نہ نکالیں تو تنگی، بدقسمتی، نیگیٹو اثرات اور جنات آپ کے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ہر گھر میں ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جو دھیرے دھیرے روز بروز نقصان کر رہی ہوتی ہے، لیکن افسوس ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کچھ گھروں میں داخل ہوتے ہی دل گھبرانے لگتا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے ہوا بھاری ہو، جیسے خاموشی میں کوئی انجانا ڈر چھپا ہو۔ سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، گھر صاف ستھرا، نماز، ذکر، درود اور استغفار کی آوازیں، لیکن پھر بھی سکون کہیں گم ہو جاتا ہے۔ نیند ادھوری، دل بے چین، صبح اٹھتے ہی بدن تھکا ہوا، دعا کرنے کے بعد بھی دل کو اطمینان نہیں ملتا۔ گھر کی خوشیاں جیسے آتے آتے مڑ جاتی ہیں اور دل کسی اندیکھے بوجھ کے نیچے دبنے لگتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں شاید کسی نے نظر لگا دی، شاید کوئی دشمن ہمارے خلاف کچھ کر رہا ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ قریب ہوتی ہے۔ کبھی کبھی دشمن ہمارے اپنے ہی گھر کی دیواروں کے اندر چھپا ہوتا ہے اور ہم خود اپنی نادانی میں اسے پناہ دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک معمولی سی چیز جسے ہم نظر انداز کرتے ہیں، اصل میں وہی روشنی کو اندھیرے میں بدل دیتی ہے، رحمت کے فرشتوں کو دور اور شیطان کو قریب کر دیتی ہے۔ گھر والے برے نہیں ہوتے، مگر اس کے اثر سے بے خبر رہتے ہیں۔ دھیرے دھیرے دل بوجھل ہو جاتا ہے، سکون ختم ہونے لگتا ہے اور انسان ایک انجانے ڈر میں گھر جاتا ہے۔ دعا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مگر راحت نہیں ملتی۔ لیکن خوشخبری یہ ہے، اگر آج آپ اس حقیقت کو سمجھ لیں اور اس چیز کو اپنے گھر سے نکال دیں تو آپ خود بدلاؤ محسوس کریں گے۔ جہاں پہلے بے چینی تھی وہاں سکون اترنے لگے گا، جہاں جھگڑے تھے وہاں محبت کی ہوا چلے گی، جہاں خاموش دیواریں تھیں وہاں تسبیح کی آوازیں گونجیں گی، اور سب سے بڑھ کر آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کی رحمت خود چل کر آپ کے دروازے تک آ گئی ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا راز بتانے والا ہوں جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اگر آپ نے اسے سمجھ لیا اور عمل کر لیا تو آپ کا گھر بے سکونی سے نکل کر برکت کی راہ پر چل پڑے گا۔ یاد رکھیے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہی ہمارے گھر سے برکت کو ختم کر دیتی ہیں، اور تنگی و بے برکتی انہی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اگر ہم انہیں سدھار لیں تو انشاءاللہ ہمارے گھر میں برکت اور رزق کی آسانی آ سکتی۔ اللہ نے انسان کو جینے کا طریقہ سکھایا اور انبیاء کے ذریعے صحیح راہ دکھائی۔ ان کی تعلیمات میں پوری زندگی کی کامیابی چھپی ہے۔ کامیابی کے لیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنا ضروری ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر کام بسم اللہ سے شروع کریں، ہر وقت ذکر میں رہیں اور اپنے گھر کو نیک عملوں سے جوڑ کر رکھیں، کیونکہ آج کے دور میں وقت کی سب سے بڑی بربادی غفلت ہے۔ تو استغفر اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یا حی یا قیوم جیسے اذکار ہماری زبان پر جاری رہے، اور اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت دلوائیں۔ قرآن مجید کی تلاوت گھر میں برکت لانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، لیکن روزانہ ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا۔ رات کو عشاء کے بعد سورۃ واقعہ کی تلاوت رزق میں اضافہ کرتی ہے۔ صبح سورہ یاسین اور جمعۃ المبارک کو سورہ کہف کی تلاوت، یہ سب برکت اور رحمت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ اپنے گھر میں سکون، برکت اور رحمت چاہتے ہیں تو آج ہی ان چھپی ہوئی غلطیوں کو پہچانیے اور اپنے گھر کو
اللہ کی رحمت کے لائق بنائیے۔ یقیناً سب سے بہتر راستہ تقویٰ کا راستہ ہے، اور اے عقل مجھ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا، ہر بات سے باخبر ہے۔ اب ذرا سوچئے، گھر میں برکت کیسے آتی ہے؟ کیا صرف مسجد میں عبادت کرنے سے یا صرف محفل میں نیک بننے سے؟ نہیں، اصلی امتحان تو تب ہوتا ہے جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے، جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا سوائے رب ایک کائنات کے۔ اس وقت بھی اگر انسان اللہ کے خوف اور محبت میں تقوی اختیار کرے تو یہی عمل اس کے گھر میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ اپنی بیوی، اپنے بچوں، والدین، بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا، یہ وہ عمل ہے جس کا اثر سیدھے گھر کے سکون پر پڑتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جب لوگ مل کر کھانا کھاتے ہیں تو اللہ عز و جل اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ سوچئے، جب ایک ہی دسترخوان پر والدہ، والد، میاں، بیوی، بچے اور بہن بھائی سب ساتھ بیٹھ کر بسم اللہ کہے تو اس برکت کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن آج ہر شخص الگ الگ کمروں میں کھانا کھاتا ہے۔ یہ عادت صرف دوری نہیں بڑھاتی بلکہ گھر کی برکت بھی کم کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا کھانا وہ ہے جس پر زیادہ ہاتھ ہو۔ صحابہ نے کہا ہم کھاتے ہیں مگر سیر نہیں ہوتے، تو آپ نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو، اکٹھے ہو کر کھاؤ اور اللہ کا نام لو، برکت ہوگی۔ رزق میں برکت کا ایک اہم راز صبح کا وقت ہے۔ ہمارے بزرگ فجر سے پہلے اٹھتے، نماز اور تلاوت کرتے، پھر حلال رزق کی تلاش میں نکلتے، اسی میں سکون اور برکت تھی۔ آج لوگ رات بھر جاگتے ہیں اور فجر میں سوتے ہیں، اس لیے کمائی زیادہ ہونے کے باوجود برکت نہیں رہتی۔ اگر ہم برکت چاہتے ہیں تو عادتیں بدلنی ہوں گی، صبح جلدی اٹھنا، رات کو جلدی سونا اور اللہ پر سچا توکل کرنا ہوگا۔ ایک مزدور تھا جو دن بھر محنت کرتا مگر پھر بھی بے سکون رہتا۔ آخر وہ ایک بزرگ کے پاس گیا۔ بزرگ نے کہا آج کچھ مت خریدنا، صرف مٹھائی لانا، میں اس پر دم کروں گا، پھر گھر جا کر دروازے پر رکھ کر خاموشی سے سننا، تمہارے گھر کی ایک چیز خود تمہاری تنگ دستی اور بے سکونی کا راز بتا دے گی۔ مزدور حیران ہوا مگر مان گیا۔ شام کو جب وہ مٹھائی لے کر گھر پہنچا اور قدم رکھا تو حقیقت سامنے آنے لگی۔ وہ 3 چیزیں سامنے آئیں جو گھر میں تنگ دستی، بے سکونی اور نیگیٹیوٹی کو دعوت دیتی ہیں۔ پہلی چیز، جب دیواروں پر شکر کی جگہ ناشکری لکھی جائے، کچھ گھروں میں داخل ہوتے ہی عجیب سی خاموشی محسوس ہوتی ہے، جیسے ہوا بھی ٹھہر گئی ہو، دیواریں بولتی نہیں مگر سب کچھ بیان کر دیتی ہیں۔ انسانوں کے رویے ہی ایک خاموش تحریر بن جاتے ہیں۔ شکایت، ناشکری اور مایوسی، جہاں ہر بات آیت الکرسی ایک لمبی آیت، جیسے آیت البر ایک لمبی آیت تھی، نہیں آتی، اور اس کو حضور نے فرمایا ہے سیدت و آیات القرآن، پورے قرآن مجید کی آیات کی سردار ہے یہ۔ دروازہ توڑ کر نہیں، اور یہ شرک فی صفات کے ضمن میں یہ شمشیر قاطع ہے، شمشیر برہان ہے۔ کہنا شروع کر دیتے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، دھیرے دھیرے یہ وہی ہے۔ رخصت، قل هو اللہ احد اللہ الصمد الحی، نعمتوں کو اللہ زندہ ہے کمیوں کو عظیم بنا، لیکن اس کی زندگی کو اپنی زندگی پر قیاس نہ کر۔ یہ روشنی تمہیں خوراک کی احتیاج ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں۔ وہی روشنی جو گھر کو امن دیتی تھی۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ناشکری، مجھے کوئی احتیاج نہیں کہ مجھے کوئی رزق پہنچائیں، ایک خاموش زہر رزق دیں، مجھے کھلائیں، مجھے کوئی ضرورت غذا کو کھا جاتا ہے۔ یہ پھر تمہاری حیات، مگر اثر نیند، اونگ، ایک وقت آتا ہے تھکان، ہوتا ہے، ان تمام کمزوریوں کے ساتھ ہے۔ الفاظات جاتا وہ الحی ہے، مگر اپنی ذات میں خود زندہ ہے، حیات اس کی ذاتی ہے، کسی اور نے عطا نہیں کی ہے۔ رخصت ہونے لگتی ہے۔ ہماری تو مستعار ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے، 4 دن 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ اور القیوم بقیہ پوری کائنات کے لیے وہی ہے، اس کو تھامے ہوئے ہے۔ جہاں شکایت ہو،
لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، الحی، حیات کامل، وہ ہر دل میں یہ احساس کہ ڈالتا اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ اور آتی ہے۔ انسان اپنے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے۔ یاد رکھیے تم کسٹوڈینز ہو، تم امین ہو، یہ وہ روشنی ای ہے امانت چند روزہ نزدماس، در حقیقت مالک شے ہر شے خداست۔ اور یہاں تک کہ یہ میرا جسم بھی میرے پاس امانت ہے۔ میں کون ہوں؟ میری خودی، میری انا، میری روح جو پوزیس کرتی ہے اس اگر بدن آپ کو، چاہتے ہیں لیکن یہ پوزیشن ملکیت کا نہیں ہے، امانت کا ہے۔ یہ امانت، یہ ہاتھ بھی امانت ہے، میری زبان بھی امانت ہے، میری آنکھیں بھی امانت ہے۔ کیونکہ جب دیواروں پر من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ یہاں پر انداز بڑا پرجلال۔ کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے دربار میں مگر اس کے اذن کبھی سے؟ سوچا ہے جب تیری آنکھیں کسی کا ذاتی، تلاش کرنے لگتی ہیں، کسی کا زور، کسی کا اختیار نہیں ہے کہ جس کی بنا پر وہ شفاعت کرے، ہاں اللہ کے اذن سے۔ اور دوسری جگہ پر آتا ہے جس کے لیے وہ چاہے گا اس لیے اور کہ وہ جس کو آنکھ اجازت دے محبت گا۔ کے لیے بنی تھی، اب تنقید کا ہتھیار بن جائے۔ جیسے کہ آتا ہے وہ نگاہ جو اما رحمت یتساءلون دیکھنے کے میں، لیے تھی، اب صرف یوم یقوم الروح والملائکۃ گھر میں صفا، عیب والے بستے ہیں، وہاں برکت نہیں، اور ان میں سے کوئی بھی اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ یہ بات عیب نہیں ڈھونڈنا کر کوئی سکے گا، چھوٹا گناہ نہیں، کلام نہیں کر سکے گا۔ لا وہ یتکلمون آگ ہے الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، وقال صوابا، اور صحیح بات کرے گا، کوئی غلط بات نہیں کرے گا۔ جہاں ہر زبان دوسرے کی غلطی گنتی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ تو جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے سامنے ہے اور ان کے پیچھے ہے، اور یہ کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مخلوقات میں سے اس کے علم میں سے کسی کا بھی سوائے اس کے جو وہ خود چاہے۔ جس گھر کی یہاں بڑے ہی لطیف انداز میں شفاعت باطلہ کے تصور کی نفی ہو گئی۔ جہاں بدگمانی دیکھیے ہو، آپ کہیں جا کر کسی مجسٹریٹ سے سفارش کرتے ہیں تو کیا اگر کہتے ہیں؟ تم چاہتے ہو کہ تنگ دست اجی یہ فائل کے اوپر جو کچھ ہے آپ اس پر نہ جائیے، یہ گواہیاں وغیرہ جھوٹی ہو گئی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اصل بات کیا ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی یہ کہہ سکے اللہ کا دوست بنتا ہے، اللہ تیرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں ہے۔ شیطان کا ماہ سفر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ صدیوں سے سمجھے ولا بغیر یحیطون گزار بشیء دیتے من ہیں، علمہ الا صدقہ بما تو شاء، کرتے ہیں مگر صحیح اور ان میں سے طریقہ کوئی نہیں بھی، جانتے۔ جیسے کہ میں ابھی بتا چکا ہوں، بریلوی مکتب فکر بھی صدقہ کہہ دینے رہا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، ان کے محمد گھروں سے رسول اللہ کا جتنا ہے، پریشانیاں لا محدود ختم نہیں ہے، ہوتی۔ محدود ہے، غربت، قرض، بیماریاں، قدیم نہیں ہے، عاجز جیسے ہے، جتنا اللہ چاہتا ہے جس کے لیے جتنا سمجھتے چاہتا ہیں ہے، کہ آپ لیکن نے اس اپنا حق کے ادا علم میں کرنا سے ہے۔ احاطہ اگر نہیں حق کر ادا سکتا کرنے کا کوئی طریقہ مگر غلط تھا، جو وہ اور چاہے۔ جب طریقہ غلط ہو تو نتیجہ بھی کبھی بس ویسا نہیں آتا جیسا آپ السماوات چاہتے ہیں۔ والارض، ذرا سوچئے، کیا آپ چاہتے اس ہیں کا کہ اس مہینے اقتدار کے گزرنے چھایا سے پہلے ہوا ہے، آپ کے گھر میں مستولی ہے، دولت کی بارش ہو جائے، آسمانوں پر بھی اور رزق زمین میں پر ایسی بھی، وسعت آ جائے کہ ساتھ ولا نسلیں بیٹھ کر یؤودہ کھائیں، حفظہما، خزانہ کبھی ختم نہ ہو، اور وہ اسے سکون، وہ عاجز کامیابی، نہیں کر سکتی وہ ان برکت دونوں کی حفاظت۔ پوری زندگی قیوم کی وہی ہے، کوششوں کے باوجود صمد حاصل نہ وہی ہو ہے، سکے، کیا لیکن وہ اسے آپ کو کوئی مل جائے؟ تکان تو تاری سن نہیں۔ لیجئے، اس عاجز مہینے نہیں میں کالے چنوں کا یہ ایک اصل میں خاص نفی ہے۔ صدقہ آپ کی زندگی کو بدل جو سکتا ہے۔ اکثر آپ تورات نے لوگوں سے سنا ہوگا کہ حافظے سے سفر کا مرتب مہینہ کی گئی تھی، منحوس ہوتا ہے، اس میں بلائیں اترتی 587 ہیں، میں نبوکڈ مگر نظر آج کا آپ جو اس حملہ مہینے ہوا کی تھا، اصل حقیقت جان اس میں لیجئے۔ اصل تورات گم ہو گئی، اس وقت سے آج تک وہ اصل برکتوں کا تورات ان مہینہ کے ہے، پاس نہیں۔ فتوحات کا مہینہ ہے، پیریڈ کامیابی آف کا مہینہ کیپٹیوٹی ہے۔ سے آپ واپس نے بس آئے دو چیزیں ہیں اپنے سامنے رکھنی بیت ہیں، المقدس پہلی میں، کالے چنے سائرس کے جو ہر گھر لطف میں و معلوم کرم کی ہوتے وجہ ہیں، سے، اور ذوالقرنین دوسری کے ایک لطف و ایسی کرم کی چیز وجہ سے، جس پر پھر خاص یاد عمل پڑھ کر داشتوں آپ کا سے صدقہ کرنا۔ لوگوں نے وہ جب تورات یہ عمل مرتب کی صحیح ہے طریقے سے کیا تو جائے اس میں گا انسانی تو فکر موت کے شامل سوا ہو ہر گیا۔ بیماری، ہر پریشانی، لہذا وہاں یہ ہر لکھا مسئلے ہے سے اللہ نجات نے مل 6 سکتی ہے۔ دنوں میں آسمان لیکن اور اس سے زمین پہلے پیدا کیے ایک بہت اور ضروری 7ویں بات دن سمجھ آرام لیجیے۔ کیا، ہمارے معاشرے میں ایک بڑا وہم یعنی پھیلا کوئی ہوا ہے تکان لائق کہ ہو۔ سفر کا مہینہ